میرے بھائیوں، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا اسلام ان بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ ان میں ایک زکوٰۃ ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ عموماً لوگ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنی زکوٰۃ دیں۔ ویسے تو ضروری نہیں ہے کہ اسی مہینے میں ہی زکوٰۃ دی جائے، جب سال پورا ہو جائے تو دی جا سکتی ہے، لیکن یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ہر اجر میں کا بدلہ دینے میں اضافہ فرماتا ہے، تو اس لیے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آج آپ کے سامنے زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی یہ مومنوں کی صفت ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ زکوٰۃ کا جو معنی ہے، اس کا ترجمہ پاکیزگی، بڑھوتری، برکت، اور شریعت میں ایک خاص مال جو ہے وہ مخصوص لوگوں کے لیے ان کو دیا جاتا ہے، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے، کیونکہ اس میں تزکیہ نفس ہے اور مال پاک ہوتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی اہمیت میں سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ رحمتیں نازل فرماتا ہے جو مومن زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی رحمت لکھ دیتا ہوں، لازم کر دیتا ہوں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر دینی بھائی چارے کی شروط میں سے ایک شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھائی چارے کی کچھ شرائط رکھی ہیں، ان میں ایک شرط یہ زکوٰۃ بھی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر مسلم معاشرے میں جن عادات کو عام ہونا چاہیے ان میں زکوٰۃ بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ زکوٰۃ کی عادت جو ہے یہ معاشرے میں ہونا یہ بہت ایک مفید ہے معاشرے کے لیے۔ اسی طرح جنت الفردوس کے وارثوں میں اللہ شامل فرماتا ہے۔ جہاں اللہ نے جنت والوں کا ذکر کیا ہے، وہاں زکوٰۃ دینے والوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہیں۔ اور چھٹے نمبر پر مال بڑھتا ہے اور اس میں برکت آتی ہے، اور یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو تم سود لیتے دیتے ہو اس سے اللہ کے ہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تریدون وجہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، فاولئک هم المضعفون، تو اس میں بہت سارا اضافہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے فوائد میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مالدار خرچ کر کے اور فقیر صبر و شکر کر کے دونوں اجر و ثواب کے مستحق بنتے ہیں، یعنی دونوں اجر و ثواب کے مستحق بنتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مالدار کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور فقیر کو صبر کرنے کا، فقیر سے مراد ضرورت مند کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر دولت چند ہاتھوں میں نہیں رہتی،
بلکہ پورے معاشرے میں گھومتی ہے، گردش کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر مالدار اور محتاج غریب کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے، اور چوتھے نمبر پر معاشرے سے غربت ختم ہوتی ہے۔ خلافت راشدہ میں زکوٰۃ لینے والے غریب نہیں ملتے تھے بعض اوقات، اور پھر بیت المال میں اس کو جمع کرا دیتے تھے، اور جو عمومی مفاد عامہ کے معاملات ہوتے تھے ان میں خرچ کی جاتی تھی۔ تو یہ نظام ہی اسلام کا ایسا ہے کہ غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پانچویں نمبر پر اخلاقی جرائم، چوری، ڈکیتی وغیرہ کا سد باب ہوتا ہے، اور چھٹے نمبر پر زکوٰۃ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا انجام بھی سن لیجئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو چاندی اور سونے کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں یہی سونے چاندی کو تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كُنْتُمْ مَا كَنَزْتُمْ، یہ ہے وہ جو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے اپنے لیے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو اس کا مزہ جو تم جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من آتا اللہ مالن، جسے اللہ نے مال دے رکھا ہے، فلم یؤد زکاۃ، پھر وہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرع، فرمایا اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، لہو زبیبتان، اس کے سر پہ 2 نقطے ہوں گے، یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے گلے میں لبڑ جائے گا، توق بن جائے گا، یأخذ بلحظمتیہ، یعنی بشدقیہ، تو وہ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالو کا، انا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ بخاری کی روایت۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں زکوٰۃ دینے میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اب کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے؟ 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 سونا، چاندی اور نقدی، دوسرے نمبر پر تجارتی سامان، چوتھے نمبر پر حیوانات، تیسرے نمبر پر حیوانات، اور چوتھے نمبر پر زرعی پیداوار۔ ان 4 پر زکوٰۃ۔ اب آئیں جی سونا، چاندی اور نقدی کے حوالے سے، اس کی مقدار جو ہے مقررہ نصاب کے برابر ہو جائے یا زیادہ ہو جائے اور پھر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ سونے کا نصاب 85 گرام اور چاندی کا نصاب 595 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زیورات کی شکل میں ہو سونا یا ڈھیلے کی شکل میں، ہر حال میں زکوٰۃ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور اس کے بچی تھی ساتھ، اور اس نے کنگن پہنے ہوئے تھے، 2 کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا، فرمایا کیا تو اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو کہنے لگی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن آگ سے تجھے یہ کنگن پہنائے جائیں؟ تو کہنے لگی بالکل نہیں۔ دونوں کنگن اتارے اور ایک طرف ڈال دیے کہ یہ اللہ کے راستے میں دیتی ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو زیور پہنا گیا جاتا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے، بس نصاب تک پہنچنا لازم ہے۔ اسی طرح
کاغذی کرنسی جو ہے اس کا سونے یا چاندی سے کے حکم میں آتی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ سونے کی بجائے چاندی کا حساب لگایا جائے، کیونکہ کم ہو تب بھی زکوٰۃ دے تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن کچھ علماء کا خیال ہے کہ سونے کا لگایا جائے. آپ اپنے دل سے پوچھ لیں اور جس طرح بھی آپ لگائیں اس کی زکوٰۃ ادا کریں. دیکھیں، قرض کی رقم اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ کے ذمہ ہے. اگر واپسی کی امید نہیں ہے تو پھر علماء نے لکھا ہے زکوٰۃ دینا لازم نہیں. اگر کوئی صاحب نصاب ہے، اسی طرح کمپنی کے جو حصص ہیں ان میں بھی شیئرز جو ہوتے ہیں ان میں بھی سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ لازم ہے. ہر پارٹنر جس کا شیئر ہے وہ ہر ایک اپنے اپنے حصے کی وہ زکوٰۃ ادا کرے. اور یاد رکھیں، زکوٰۃ خالص سونے پر ہے. اگر ملاوٹ نکالنے سے کمی آ جائے اس کی مقدار میں اور وہ زکوٰۃ کے مطابق نہ ہو نصاب، یعنی نصاب میں کمی ہو جائے ملاوٹ نکالنے سے، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ سونے چاندی اور نقدی کے حوالے سے میں نے عرض کیا. اب آگے تجارتی سامان کی زکوٰۃ. تجارتی سامان میں تمام اشیاء جنہیں تجارت کے لیے خریدا گیا ہے اس میں زکوٰۃ ہے. ذاتی استعمال کے لیے خریدی گئی چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. چاہے آپ کے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، اگر وہ ذاتی استعمال میں ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں. گھر، گاڑی، زمین جو ذاتی استعمال کے لیے ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح صنعتی مشینری، آلات اور الماریاں اور دوسرے لوازمات، یہ ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک بندے نے فیکٹری لگائی ہوئی ہے. اب فیکٹری میں 5 کروڑ کا 10 کروڑ کا جو آلات لگے ہوئے ہیں، مشینری لگی ہوئی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ اس پر ہے جو اس سے مال نکل رہا ہے، وہ اس کا حساب کیا جائے. اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، نکلنے والا مال جو ہے اس پر زکوٰۃ ہے. اسی طرح زکوٰۃ نکالنے کا جو خاص طریقہ ہے وہ کیا ہے، اس کا آپ وہ سن لیجئے کہ فرد یا کمپنی کو چاہیے کہ تمام تجارتی سامان کا مارکیٹ کے مطابق قیمت لگائی جائے. یعنی جو بھی تجارتی سامان ہے مارکیٹ میں اس کی اس وقت کیا ویلیو ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے. اور پھر سال بھر نقدی پاس جو رہی ہو اس کو شامل کیا جائے. یہ ہر چیز آج کل ہر کاروباری کمپیوٹر پہ حساب رکھتے ہیں. سال بھر اوسطاً سال بھر جو نقدی پاس رہی ہو اس کو شامل کر لیا جائے. اسی طرح تیسرے نمبر پر جو قابل واپسی قرض ہے، یعنی جس کے قرض نے آنا ہے، سودا بیچا ہوا ہے، اب اس کے پیسے آنے ہیں، واپسی کا جو قرض آنا ہے اس کو بھی شامل کر لیا جائے. اور اگر مقروض ہے تو قرض کی رقم نکال لی جائے. باقی تمام رقم کا 2.5% یا 40واں حصہ، دونوں ایک ہی بات ہے، 2.5% یا 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرے. میں نے عرض کیا کہ صنعتی جو آلات اور مشینری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آمدنی پر زکوٰۃ ہے. اسی طرح دکان، گھر، گاڑی اگر کرائے پر دی ہوئی ہے تو ان کی مالیت کا پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو کرایہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہے. 10 گاڑیاں آپ نے دی ہوئی ہیں، ان کی کتنی مالیت ہے، آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے جو اس سے کرایہ آتا ہے، آمدن ہو رہی ہے، اس کا حساب لگائیں، اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن گھر کا خرچہ نکال کر اور دوسرے جو اخراجات ہیں، ٹیکس وغیرہ سب نکال کر زکوٰۃ دی جائے گی. اسی طرح تیسرے نمبر پر حیوانات.
حیوانات جو ہیں جانور، ان پر بھی زکوٰۃ ہے۔ 4 قسم کے جانور ہیں جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے: اونٹ، گائے بھینس، بھیڑ بکریاں، ہاں جی، اور ان پر جو زکوٰۃ ہے یہ کیسے ہے؟ دیکھیں، اگر 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری دی جائے گی، بکری یا بکرا، اور اگر گائے اور بھینس 30 ہوں تو 1 سال کا بچڑا دیا جائے گا، اور بھیڑ اور بکریاں اگر 40 ہیں تو 1 بکری دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من رجل تکون لہ ابل او بقر او غنم، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکرے ہوں، لا یؤدی حقہا، اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یاتی بہا یوم القیامت اعظم ما تکون، فرمایا جتنی اس کا جسم ہے اس سے بڑا بنا دیا جائے گا اور اس سے موٹا کر دیا جائے گا، وہ قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تتعہ باخفافھا وتنحتہ بقرونھا، اس کے اپنے کھروں سے اسے نوچے گا اور اپنے سینگوں سے اسے مارے گا، اور کلما جازت اخراھا ردت علیہ اولاھا، جب ایک چلا جائے گا تو دوسرا جانور آ جائے گا اس کو روندنے کے لیے اور اس کو سینگ مارنے کے لیے، جس کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ حتیٰ یقضی بین الناس، یہاں تک کہ یہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ فیصلہ لوگوں کے درمیان نہ کر دیا جائے۔ مویشی کی زکوٰۃ میں 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مقرر نصاب کو پہنچیں، جو نصاب میں نے ابھی بتایا ہے، 5 اونٹ، 30 گائے بھینس اور 40 بکریاں، اگر نصاب تک پہنچیں، یہ پہلی شرط۔ دوسرا، ملکیت پر سال گزرا ہو۔ تیسرا، سال کا اکثر حصہ انہوں نے چر کر کھایا ہو، یعنی چرتی رہی ہوں، خوراک خریدی نہ گئی ہو، گھاس خریدا نہ گیا ہو۔ کھیتی باڑی، چوتھے نمبر پر، کھیتی باڑی یا بوجھ برداری کے لیے وہ استعمال میں نہ ہوتے ہوں، تو اگر ہوتے ہوں تو زکوٰۃ نہیں، اور اگر اسی طرح وہ غلہ خرید کر کھلایا گیا ہے تو بھی زکوٰۃ نہیں۔ جی، اسی طرح اگر کوئی جانور تجارت کی غرض سے خریدا گیا ہے، مثلا بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے یعنی گھوڑے بیچنے کا یا اونٹ خرید کر رکھنے کا، تجارت کے لیے اگر کوئی جانور خریدے گئے ہیں تو ان کا اعتبار قیمت کا ہوگا، تعداد کا نہیں ہوگا، ان کی قیمت لگائی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر زرعی پیداوار، اللہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تو اس کا جو نصاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم اگر غلہ ہے، جو بھی وہ پیداوار، زرعی پیداوار 5 وسق سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں، اور 5 وسق 653 کلو بنتا ہے، 653 کلو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 653 یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: فیما سقط السماء والعیون، جس فصل کو آسمان کی بارش سے اور چشموں سے پانی دیا گیا ہو، او کان عصریا، یا خود بخود زمینی پانی سے سیراب ہوتے ہوں۔ جو فصلیں یہ دیہاتی لوگ جانتے ہیں دریا کے کناروں پر ہوتی ہیں، ان کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو ایسی فصلیں جو ہیں ان میں، اور یا جن کو آسمان کی بارش سے یا چشموں سے پانی دیا جاتا ہو، یعنی قیمت سے لے کر پانی نہ دیا جاتا ہو، تو ان پر بالعشر
10वां हिस्सा ज़कात है, 10वां हिस्सा। वमा सुकिया बिन नुज़ही निस्फुल उश्र, और जिनको आलात के ज़रिए मशीनरी से ट्यूबवेल चलाकर या पानी खरीद कर दिया जाता हो तो फिर 20वां हिस्सा, निस्फ उश्र यानी 20वां हिस्सा ज़कात दी जाएगी। और ज़री पैदावार के हवाले से साल गुजरना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह का हुक्म है व आतु हक़्क़हु यौम हसादे, जब जिस दिन फसल काटो उसी दिन अपनी ज़कात निकालो। और इसी तरह ताज़ा फल जो होते हैं इस्तेमाल होने वाले, 5-7 बूटे लगाए हुए हैं किन्नुओं के, आमों के, ताज़ा फल जो इस्तेमाल होने वाले हैं या सब्जियां, उन पर ज़कात नहीं है, इल्ला ये कि तिजारत के लिए वो हासिल की गई हो, तिजारत के लिए लगाई गई, यानी उन पर ज़कात बनेगी। अब आखिर में ज़कात के जो मसारिफ हैं, यानी कहाँ कहाँ ज़कात लग सकती है, उसका जिक्र करना चाहूँगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में 8 मसारिफ बताए हैं। पहले नंबर पर फ़ुक़रा और मसाकीन। फ़ुक़रा और मसाकीन को अल्लाह ने अलग अलग किया। बाज़ उलमा ने इसकी थोड़ी सी वजाहत की है कि फ़ुक़रा वो हैं जिनके पास है तो सही लेकिन इतना नहीं है कि पूरा नहीं होता, यानी कि पूरा हो जाए, यानी उनके पास है लेकिन पूरा नहीं होता। और मसाकीन वो हैं जो जिनके पास कुछ भी नहीं है। इसी तरह बाज़ उलमा ने इसके बरअक्स भी कहा है, लेकिन इन दोनों को अल्लाह ने ज़कात का मुस्तहिक कहा है। और फरमाया दूसरे नंबर पर अल-आमिलीना अलैहा, जो ज़कात जमा करने वाले, तकसीम करने वाले, यानी जो ये काम करते हैं जमा करने का, तकसीम करने का, उनको ज़कात के पैसों से तनख्वाहें दी जा सकती हैं। इसी तरह अल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, कमज़ोर ईमान, नो मुस्लिम, ईमान लाया है लेकिन अभी कमज़ोर है, कहीं फिर वापस ना चला जाए, उसको ज़कात देकर पक्का किया जाए, इसको कहते हैं मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। और जिनके मुसलमान होने का आपको अंदाज़ा है कि अगर इनकी मदद की जाए तो ये मुसलमान हो जाएंगे, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मुसलमानों पर हमला होने वाला है, उसको रुकवा सकते हैं गैर मुस्लिम, लेकिन मुसलमानों पर हमले को रुकवा सकते हैं, तो उनको लालच देकर, ज़कात देकर ये हमला रुकवाया जाए, तो ये भी उलमा ने लिखा है जायज़। इसी तरह 5वें नंबर पर वफ़िर रिक़ाब, यानी गर्दनें आज़ाद कराने में, गर्दनें छुड़ाने में। और 6ठे नंबर पर मक़रूज़, जिस पर कर्ज है लेकिन शर्त है कि जायज़ मकासद के लिए उसने कर्ज लिया हो, डिश एंटीने के लिए ना लिया हो, उसने जायज़ मकासद के लिए कर्ज लिया हो, उसके कर्ज की अदायगी के लिए ज़कात देना जायज़ है। इसी तरह जिन पर चट्टी पड़ जाए, जिन पर चट्टी पड़ जाए, एक आदमी ने किसी को कारोबार के लिए आपसे पैसे लेकर दिए, वो खा गया, अब दरमियान में आप हैं, आपका गिरेबान पकड़ते हैं। ये कितनी दफ़ा ऐसा होता है, यानी बंदा पर चट्टी पड़ जाती है, या किसी का आपने एक्सीडेंट किया, उसका 2 लाख का नुकसान हो गया, तो इस तरह ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। और आगे फरमाया 7वें नंबर पर वफ़ी सबीलिल्लाह, इसमें ज़्यादातर उलमा ने जिहाद कहा है, और इसमें दीनी मकासद के लिए, मसलन दीनी मदरसे की तालिब इल्म हैं, यानी उन पर ये खर्च किया जाए, तो जिहाद पर खर्च किया जाए, ये सब फ़ी सबीलिल्लाह है। और इसके अलावा मुसाफिर, आखिर में मुसाफिर, बाज़ औक़ात मुसाफरी में कोई जेब कट गई, हम देखते हैं सऊदीया में हम होते थे, सुनते थे कि फ़लाँ शख्स आया हुआ था, उसका बैग कोई काट के ले गया, सोया हुआ था, और उसमें पासपोर्ट भी था, टिकट भी थी, और उसमें पैसे भी थे, सारा कुछ चला गया। अब वो अपने इलाके में शायद खाता पीता हो,
لیکن اب اس وقت اس کی ضرورت ہے تو زکوٰۃ سے اس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے. یہ ہے مسافر. میرے بھائیوں، سب سے زیادہ اجر زکوٰۃ کا قریبی رشتہ داروں کو دینے کا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ڈبل اجر ملتا ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا اور رشتہ داری کو پکا کرنے کا، جوڑنے کا، اس کو ڈبل اجر ملتا ہے. قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کرے. دیکھیں، میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. بیوی اگر کاروباری ہے تو چاہے تو میاں کے زکوٰۃ کے پیسوں سے میاں کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتی ہے، لیکن میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اور اسی طرح باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. باقی قریبی رشتہ دار، کزن، بہن بھائی، ان کو آپ زکوٰۃ دیں اگر وہ واقعی مستحق ہوں. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی بنیں اور ادائیگی کے جو آداب ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو پورا رکھنے والے بنیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.